بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے۔ معزز سامعین، آپ جس کتاب کی سماعت فرمائیں گے وہ ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک۔ اسے تحریر فرمایا علامہ کاظم قزوینی صاحب نے، اور اسے آپ کے لیے سید محمد حسن رضوی کے خاندان کی جانب سے ان کے ایصال ثواب کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر سید محمد حسن رضوی سن آف سید محمود حسن رضوی کے ایصال ثواب کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ کاشانہ بصیرت پر آپ پیش بہا اور قیمتی مستند کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں، جن میں نقوش عصمت، امام مہدی ولادت سے ظہور تک، انتظار آداب امام زمانہ، گناہان کبیرہ، 6 تقریریں توحید کے موضوع پر، 9 تقریریں نبوت کے موضوع پر، 6 تقریریں ولایت کے موضوع پر۔ اسی طرح کی 80 سے زیادہ کتابیں آپ کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو روشن کریں گے۔ جزاک اللہ۔ کاشان بصیرت یوٹیوب چینل، جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، طلوع سے غروب تک، اور یہ ہے پارٹ نمبر 36۔ ہم پچھلی آڈیو میں آغاز کر چکے ہیں جو کہ خطبہ فدق بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے دیا تھا، وہ اس کا پہلا حصہ ہم نے پڑھا، اور اب اس حصے کی جو تشریح اور وضاحت بیان کی گئی اس کتاب میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے ہوئے ہم پیج 368 کے آخری پیراگراف پر ہیں، جہاں پہ بیوی کے کلام کا یہ حصہ لکھا ہے جو میں پڑھنے لگی ہوں، جو ایک لائن میں ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کی تشریح بھی پڑھ رہے ہیں۔ بیوی نے فرمایا انورٹڈ کاما، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو کسی مادے سے اور نہ کسی چیز سے خلق فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کی تفصیلات میں لکھا ہے کہ اشیاء کے نمونے میں اس نے کسی کی پیروی و تقلید نہیں کی، یہ کائنات اور اس کی تمام موجودات الہی ایجادات ہیں، اس ذات نے کسی کی اتباع و پیروی میں اشیاء کو خلق نہیں کیا۔ اے قاری عزیز، آپ اس جدید دور کی جدید ترین ایجادات اور اختراعات کو دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے تقلید و پیروی میں یہ اختراعات کی ہیں۔ انہوں نے کچھ دیکھا، پھر اسی طرز پر کوئی مشین و آلہ بنایا، جیسے ہوائی جہاز ہے۔ ہوائی جہاز کے موجدوں نے فضا میں پرندوں کو اڑتے ہوئے اور بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ جب پرندہ اڑتا ہے تو وہ اپنی ٹانگوں کو اپنے پیٹ سے ملا دیتا ہے، پیج 369، اور جب وہ زمین کی طرف اترتا ہے تو آہستہ آہستہ اپنی ٹانگوں کو چھوڑ دیتا ہے اور زمین پر اتر کر انہی پر چلنے لگتا ہے۔ اسی طرح غواص ہیں، انہوں نے دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیوں کے تیرنے اور غوطہ لگانے میں غور و خوض کیا ہے۔ انہی غواصوں نے مچھلیوں کی تقلید کی اور انہی کی طرز پر وہ پانی کی سطح پر پیراکی کرتے ہیں اور پانی میں غوطے لگاتے ہیں اور پھر پانی کی سطح پر واپس آ جاتے ہیں۔ اسی تقلید و پیروی میں صنعتیں وجود میں آئیں اور ان میں پیش رفت ہوئی۔ یہ سب کچھ تقلید کا اعجاز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بغیر کسی کی تقلید و اتباع کے خلق فرمائی ہے۔ بی بی کے کلام کا اگلا حصہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ آفریدگار ہستی نے اپنی مختلف قسم کی مخلوق کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ آفرینش موجودات میں اس نے کسی سے مشاورت کی اور نہ کسی سے معاونت حاصل کی، اور نہ کائنات کی تخلیق میں آلات و ادوات کا استعمال کیا، بلکہ اس نے اپنی بے کراں قدرت سے اس جہان ہستی کو آفرینش کا لبادہ پہنایا۔ اگلا کلام ہے انورٹڈ کاما کلام کا حصہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے ہی اس دھرتی کو خلق فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی مشیت کے مطابق ان کی کیفیت، صورت، شکل، عدد اور حیت مقرر فرمائی اور ان کی باقی خصوصیات کو پیدا فرمایا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے اس کائنات اور موجودات کو بغیر جبر و اکراہ کے پیدا فرمایا۔ نہیں، یہاں پہ تو آپ صرف لکھا ہے، میں نے خود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا سلام اللہ علیہ کہا تھا۔ بہرحال آپ نے اس کائنات اور موجودات کو بغیر جبر و اکراہ کے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جو یہ سورہ یاسین کی آیت ہے، آیت نمبر 82،
ترجمہ کہ جب چاہتا ہے کہ کسی چیز کو پیدا کرے تو فرماتا ہے ہو جا، تو پس وہ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم نے پڑھا سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 کا ترجمہ۔ آگے لکھا ہے جس طرح حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا ہے کہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ تیرے ارادہ ہی سے اشیاء تخلیق ہو جاتی ہیں، یعنی صرف تیری مشیت سے تیرے بغیر کسی قول کے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر بیوی کے کلام کا حصہ ہے کہ سید عالم نے انسانی تخلیق اور باقی مخلوقات کی آفرینش کی ہدفداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا انورٹڈ کاما کہ اس نے کائنات کو بغیر کسی ضرورت اور نیاز بندی کی بنا پر پیدا فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب ہم آ رہے ہیں پیج نمبر 370 پر۔ اب اس بارے میں لکھا ہے بی بی کے جو کلام کا حصہ ہے کہ اس نے انسانوں اور باقی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا کہ وہ اکیلا تھا، کہ اسے مانوسیت کی ضرورت تھی، یا اسے اپنی مخلوق کی نصرت و یاوری کی احتیاج تھی۔ وہ ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے، اس کی ذات میں ناز ہے، نیاز نہیں ہے، اسے کسی کی احتیاج نہیں ہے، ہر ایک کو اسی کی احتیاج ہے، اسے ایجاد و تکوین کی ضرورت نہ تھی۔ اب اگلا حصہ ہے کلام کا انورٹڈ کاما شکل و صورت بخشنے میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھی ہے تفصیل کہ اس ذات نے اپنی مخلوق کو سور و اشکال اور حیات عطا فرمائی، ان کے ان افعال میں اسے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم نے نفی کی ہے کہ تکوین و ایجاد کی ضرورت نہیں، اسی طرح تصویر و تشکیل کی بھی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کائنات کی تخلیق کا سبب تلاش کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل و عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس کی ذات بے ہدفی سے پاک اور عرفہ و اعلیٰ ہے۔ اب پھر آگے چلتے ہیں، کلام ہے کہ ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے صرف اس لیے کہ اس کی حکمت و دانش مستحکم ہو جائے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کائنات آگے تفصیلات ہیں کہ اس کائنات کی انشاء، تکوین اور ایجاد کا مقصد یہ تھا کہ حکمت الہیہ ظاہر ہو جائے۔ خداوند تعالیٰ اپنی حکمت بالغہ کا خود عالم ہے کہ اس کائنات کی ایجاد کا تقاضا کیا ہے، سوالیہ نشان۔ شاید کہ کائنات کی تخلیق کی حکمت یہ ہو کہ وہ خود پہچانا جائے۔ اب اگلا کلام کا حصہ ہے انورٹڈ کاما میں کہ اپنی مخلوق کو آگاہ فرمایا کہ وہ اس کے احکام کی فرما برداری کرے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے خاتون جنت کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تاکہ اپنے فرمان کو آشکار فرمائے اور مخلوق اس کے فرمان کی اطاعت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا، اب یہاں پر سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے لکھی ہے اور انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ ہے، میں پڑھ رہی ہوں کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی اور عبادت کے لیے۔ اب یہ ترجمہ مکمل کر دیا جو کہ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 کا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ یہ بات روشن ہے کہ حقیقی اطاعت و عبادت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب معرفت ہو، معرفت کے بغیر عبادت کی کوئی قیمت و حقیقت نہیں ہے، اس معرفت کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے کہ جس میں اطاعت و عبادت نہ ہو۔ اچھا، اب ہم آگے پھر بی بی کے کلام کو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا حصہ ایک اور انورٹڈ کاما میں کہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے۔ اچھا، یہ اس کے نیچے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و طاقت موجود تھی، اس نے ارادہ فرمایا کہ اس کی قدرت کا اظہار ہو، اس لیے اس نے جمادات، نباتات، حیوانات اور انسان کو خلق فرمایا۔ ان موجودات میں سے ہر ایک کو اپنی قدرت کی آیات ودیت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں، کہکشاؤں اور آسمانوں کو پیدا فرمایا اور اس طرح اس نے خون میں سرخ و سفید خلیے خلق فرمائے۔ اس نے ننھی سی مخلوق چونٹی پیدا فرمائی، اسے اندام و اعضاء عطا کیے۔ اس طرح اس نے عجیب و غریب مخلوق پیدا فرمائی۔ یہ سب اس کی قدرت کاملہ کی آیات ہیں۔ کائنات کی ہر چیز میں اس کی قدرت جلوہ گر ہے۔ پھر اگلا حصہ لکھا ہے عربی میں جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما میں کہ اللہ تعالیٰ نے موجودات کو خلق فرمایا تاکہ اس کے اوامر کی اطاعت کریں
اور اس کی منہیات سے اپنے آپ کو روکیں۔ اطاعت و تسلیم اس کی بندگی و اطاعت ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد پھر ایک قصہ ہے جس میں انورٹڈ کاما میں اس کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اس ذات نے مختلف اقسام کی مخلوق کو پیدا فرمایا تاکہ اس کے پیغمبر اور اولیاء اس کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے میں اپنے دلائل کو مضبوط کریں اور ان اشیاء سے استدلال کر کے اپنے پیغام کو مستحکم کریں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے اگلی پھر ایک لائن ہے انورٹڈ کاما میں ترجمہ اس کا بارے میں جو تفصیل ہے وہ پڑھ رہی ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی اطاعت پر ثواب و جزا کا وعدہ فرمایا ہے، کیونکہ ہر انسان دو عاملوں میں سے کسی ایک عامل و محرک کی اساس پر کام کرتا ہے، یا تو وہ جلب و کسب منافع کے لیے یا جلب و کسب منافع کے لیے یا خطرات و نقصانات سے محفوظ رہنے کے لیے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آئیے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے جانتے ہیں۔ لکھا ہے جیسا کہ ایک انسان فقر و افلاس سے بچنے کے لیے تجارت کرتا ہے، ایک طالب علم دانش و کسب کے لیے محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنی اس جہالت کو دور کر سکے جو اس کے کمال کی راہ میں حائل ہے۔ اس طرح انسان اطاعت و بندگی نہیں کرتا مگر اجر و ثواب کے لیے عذاب و عطاب کے خوف سے نافرمانی سے بچتا ہے۔ اسی حکمت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت پر ثواب رکھا ہے، یہی اجر و ثواب اطاعت و انقیاد کی جزا ہے۔ اب آگے دیکھیے لکھا ہے کہ کیوں اور کس لیے، اس کے آگے سوال یہ نشان لکھا ہے۔ اچھا اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 372 پر۔ یہاں پر کلام جو خطبے کا ہے اس کے جو ٹکڑا اس کا ہے اس کے نیچے انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اعمال کے لیے جزا اور سزا مقرر کی ہے تاکہ وہ گناہوں کی زندگی سے بچیں اور اچھے اعمال بجا لائیں اور اپنے انجام میں جنت کو پائیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے نیچے لکھا ہے کہ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو دوزخ جیسی سزا پائیں گے، اگر وہ نافرمانیوں سے بچیں گے اور اچھے اعمال بجا لائیں گے تو اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ یہاں پہ بات مکمل ہو کے پھر اگلا حصہ ہے بیوی کے گفتگو کا، اور اس کا ساتھ میں انورٹڈ کاما میں اس حصے کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے بس بغا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کے بعد دو شہادتوں کو اپنی مبارک زبان میں جاری فرمایا۔ یہ جو بس بغا لکھا ہے اس کی میں ہجہ کر دیتی ہوں، بے سواد بے غین ہے، جاری فرمایا، توحید کے بعد رسالت پر لب کشائی فرمائی۔ یہ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں لکھی ہیں تفصیلات کے۔ سب سے پہلے اپنے والد گراں قدر کی شائستہ و باعثہ عبودیت پر گفتگو کی اور ان کی نبوت کی عزت و عظمت پر گفتگو کی۔ آپ سلام اللہ علیہ نے پہلے یہ بیان کیا کہ وہ اپنے خدا کی عبادت و بندگی میں اپنی مثال آپ ہیں، انہیں عبادت خداوندی میں سیر تکامل حاصل تھا، خضوع و خشوع میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ یہ وہ مرتبہ ہے جسے انسان اپنے اختیار سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس امر سے سبھی واقف ہیں کہ نبوت کا مرتبہ کوشش و کاوش سے حاصل نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے۔ اس کے بعد حورا انسیہ نے اپنے والد گرامی کی رسالت کا اعتراف کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اللہ نے انہیں اپنی مخلوق کی طرف ارسال فرمایا۔ اچھا اب یہ پیراگراف تو ختم ہو گیا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ نہایت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ رسالت مقدس کلمہ ہے، لیکن ہمارے زمانے میں حق و باطل، صحیح و سقیم سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اب یہاں پہ یہ بات ختم کر کے اب کتاب میں اگلا ایک حصہ لکھا ہوا ہے بیوی کے خطبے کا، جسٹ میں انورٹڈ کاما میں ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف بھیجنے سے قبل انہیں منتخب کیا۔ یہ ترجمہ انورٹڈ کاما میں تھا۔ اس کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں۔ لکھا ہے جس طرح ہم کثیر لوگوں میں سے اسے چنتے ہیں جو شائستہ و کامل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے عالمین میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا، جزاک اللہ۔ اس امر کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے جیسے ہمارے سامنے مختلف اقسام کے سینکڑوں کی تعداد میں پھل میوجات پڑے ہوں، ہم اس پھل کو اٹھاتے ہیں جو تر و تازہ ہوتا ہے، میٹھا اور شیریں ہوتا ہے، اپنے خواص و صفات کے اعتبار سے امتیازی شان لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح آفریدگار ہستی نے حضرت محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی نبوت کے انتخاب سے قبل انہیں اپنے تمام بندوں میں سے چنا، کیونکہ خداوند تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اس کی رسالت و نبوت کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے اندر جہاد اور دعوت الہی اللہ
کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں اور ان کی ذات ہی اس منصب خطیر اور مقام پرشکوہ کی اہل ہے۔ حالانکہ ایسے مواقع پر کسی شخصیت کو آزمائش و امتحانات کی بھٹیوں میں گزارا جاتا ہے، پھر اسے عہدہ دیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے علم میں تھا کہ جب رسالت کا بوجھ ان کے کندھوں پر رکھا جائے گا تو وہ اس سنگین بوجھ کو بھرپور ذمہ داری کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور ہم آ گئے ہیں پیج 373 پر، اور اب پھر بی بی کے جو خطبہ ہے اس کا ایک حصہ چھوٹا سا اس کا ترجمہ لکھا ہے عربی لکھی ہے اور ساتھ ترجمہ۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں ہے، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کیا، ان کی تخلیق سے قبل ان کا نام تجویز فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا نہیں فرمایا تھا کہ آپ کا اسم مبارک آپ کے مسمی کے مطابق رکھ دیا، کیونکہ خدائے جہان آفرین نے اپنے علم میں مقرر فرمایا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں اور انہوں نے اس عہدہ رسالت پر فائز ہونا ہے۔ اللہ نے ان کی تخلیق سے قبل ان کا نام اپنے انبیاء کو بتا دیا تھا۔ اچھا، یہ یہاں پہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کلام کا حصہ لکھا ہوا ہے، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنانے سے قبل مصطفیٰ بنا دیا تھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اگلی پھر گفتگو ہے اس کا ترجمہ کہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ خدا بند تعالیٰ نے آپ کو اس وقت برگزیدہ بنایا اور ان کا نام رکھا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہی نہیں ہوئی تھی، ان کی تمام مخلوق ابھی پردہ غیبت میں تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس نے کتنے انسانوں کو پیدا کرنا ہے، تمام مخلوق ملک عدم میں تھی، وہ خارج میں موجود نہ تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر لکھا ہے آگے عربی میں، جو کہ لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے نیچے کہ اس جملے کی تفسیر، یہ جملہ جو ہے وہ عربی میں ہے لیکن اس کے میں چھوٹا سا ہے لیکن اس کے نیچے انہوں نے ترجمہ اس کا لکھا نہیں ہے۔ وَبِسْتَرِل احاہا ویلے مسونتن۔ اچھا جی، اس جملے کی تفسیر اس سے پہلے والا جملہ ہے، یعنی احاویل احوال کی جمع ہے اور احوال ہولن کی جمع ہے۔ اس کا معنی خوف اور امر شدید ہے، اس سے مقصود غیب کے ظلمات کی وحشت ہے۔ اس کے نیچے لکھا ہے تمام مخلوق ابھی پردہ وحشت میں مستور تھی، پھر بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن عبداللہ کے تذکرے موجود تھے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر بی بی کا کلام لکھا ہے وَبَنِہَایَتِ الْعَدَمِ مَقْرُونَةٌ۔ اس کے نیچے لکھا ہے کسی چیز کے انتہا اس کے حدود ہوتے ہیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ابھی مخلوق اپنے وجود سے بہت بعید تھی، یعنی معدوم تھی۔ اس کے بعد پھر آگے بی بی کے اس خطبے کا حصہ ہے کہ وَعِلْمًا مِّنَ اللَّهِ بِمَائِلِ الْأُمُورِ، اور اس کا ترجمہ لکھا ہے پیج 374 پہ ہم آ گئے ہیں کہ حضرت انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کے عطا کردہ علم سے حوادث زمانہ اور مقدرات دنیا کو خوب جانتے تھے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں تفصیل لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے انجام کار کو خوب جانتا ہے اور وہ اپنے پیغمبر رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے عواقب سے اچھی طرح واقف ہے کہ انہوں نے اپنی خدا بخش صلاحیتوں اور اخلاق حمیدہ اور صفات جمیلہ سے متصف ہوتے ہوئے کس طرح اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونا ہے، اس لیے اس وقت خاص کے لیے انہیں رسالت عطا فرمائی۔ کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بعد لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، آپ سلام اللہ علیہ ہونا چاہیے کہ سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اور ان کی گفتگو پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اس کا ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور علی علیہ السلام کا نور حضرت آدم کی خلقت یا زمین و آسمان کی تخلیق سے 12,000 یا 24,000 سال قبل خلق فرمایا۔ نہیں، یہ میں نے شاید غلط کہہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ،
جی بالکل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. یہ حدیث تھی جو میں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرا اور علی کا نور حضرت آدم کے خلقت یا زمین و آسمان کی تخلیق سے 12,000 یا 24,000 سال قبل خلق فرمایا. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اس کے بعد لکھا ہے کہ اس مضمون پر مشتمل احادیث شیعہ اور سنی کتب میں کثرت کے ساتھ موجود ہیں. پھر آگے کلام ہے جس کا ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ آپ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ادراک سے ہر عصر اور نسل کے حوادث و انقلاب کو جانتے تھے کہ اس دنیا میں قیامت تک اقوام عالم نے کس طرح رہنا ہے اور انہوں نے کن کن انقلابات و حوادث سے گزرنا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب اگلی گفتگو کا پارٹ ہے، اس کو بھی انورٹڈ کاما ترجمہ کے رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے فرمان اور عطا کردہ معرفت کے ذریعے تمام زمانوں کے امور اور مصالح کو جانتے تھے. یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر اگلی گفتگو کے نیچے لکھا ہے کہ یعنی ابتعثہ اللہ اتماما لامرہ. پھر لکھا ہے اس کے نیچے کہ اس جملے میں سیدہ نساء العالمین سلام اللہ علیہ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے معبوس فرمایا تاکہ کائنات کی آفرینش کا ہدف کامل و اکمل ہو جائے. پیج 375 پہ ہم آ گئے. اکمل ہو جائے. شاید اس بلند ترین سخن سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نبوت کا اتمام و اختتام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر کرنا تھا کہ اس کی شریعت کی تکمیل انہی پر ہو جائے. پھر آگے کلام ہے عربی میں جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ تاکہ اس کا حکم اس کی مخلوق میں قطعی طور پر نافذ ہو جائے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے ایک جملہ جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اس ذات میں اپنے واجب مقدورات کے نفاذ کو قطعی اور بغیر تغیر و تبدل کے بنایا کہ اس کے فیصلے اس کی مخلوق میں عملی جامہ پہن کر رہیں. یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. پھر ہیڈنگ ہے. ہیڈنگ لکھیے کہ انحطاط حیات فکری و دینی. آئیے اس ہیڈنگ کے میں کیا تفصیلات ہیں مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ اس مقام پر دختر سرفراز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبات کا رخ دینی و فکری انحطاط کی طرف موڑا. آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا. یہ ترجمہ اب سامعین آپ کو پتہ ہے نا کہ جو بی بی نے خطبہ دیا تھا ہم نے اس کا بھی پہلا حصہ اس کتاب میں پڑھا ہے اور وہ جو پہلا حصہ تھا اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا اور اب جو ہے وہ رائٹر اس کے ایک ایک پارٹ کو ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئیے اب جو اس حصہ ہے وہ اس کی ہیڈنگ دی ہے انحطاط حیات فکری و دینی اور اس کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اس مقام پر دختر سرفراز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبات کا رخ دینی و فکری انحطاط کی طرف موڑا اور آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا. اب یہ وہ پارٹ ہے ان کا بی بی کی گفتگو کا اور انورٹڈ کاما کے پس پیغمبر خدا نے امتوں کو دیکھا کہ وہ مختلف اقسام کے ادیان میں محدود ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب اس کے بارے میں لکھا ہے جیسے یہود، نصارہ، مجوس، سائبی، دہریے، زندیق، کافر، بت پرست وغیرہ جنہوں نے امتوں کو فرقہ بندی اور فرقہ پرستی میں تقسیم کر رکھا ہے. اس کے بعد پھر اگلا حصہ ہے انورٹڈ کاما ترجمہ کہ کچھ لوگوں نے آتش پرستی شروع کر دی اور اس کی مراقبت میں کمر بستہ ہو گئے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر نیچے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سے آپ سلام اللہ علیہ کی مراد مجوسی تھے جنہوں نے آگ کو مقدس سمجھتے ہوئے اس کی عبادت شروع کر دی. انہوں نے آتش کدے بنائے تاکہ آگ کبھی بجھنے نہ پائے. پھر اگلا کلام کا چھوٹا سا حصہ ہے جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اوثان وثن کی جمع ہے الف واو سے الف نون. وثن کی جمع ہے جس کے معنی بت ہے. زمانہ جاہلیت میں سیاسی و اقتصادی و عقیدتی بت سازوں اور بت تراشوں نے پتھروں یا لکڑی یا دوسری چیزوں کے بت تراشے اور بنائے. وہ انہیں اپنے گرجا گھروں میں رکھتے تھے اور ان کے سامنے جھکتے تھے اور ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. اب ہم آ گئے ہیں پیج 376 پہ. اگلی گفتگو کا حصہ ہے ترجمہ انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے باوجود اس کا انکار کرنے والے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. نیچے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب یہ اللہ کے نے جو فرمایا ہے اس کا ترجمہ پڑھتی ہوں. یہاں لکھا ہے انورٹڈ کاما سٹارٹ کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت جاننے کے باوجود ان کا انکار کرتے تھے. انورٹڈ کاما کلوز. اب آگے لکھا ہے کہ کیونکہ ہر صاحب دانش و بینش خوب
جانتا ہے کہ ہر موجود کے خالق کا ہونا ضروری ہے، ہر مصنوع کے لیے صانع کا ہونا ضروری ہے۔ سبھی جانتے ہیں کہ یہ کائنات مخلوق ہے۔ آج تک مخلوق میں سے کسی نے دعویٰ نہیں کیا کہ شمس و قمر اور زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کوئی صانع ہے کہ جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ اب آگے لکھا ہے بیوی کے کلام کا حصہ ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کفر و شرک اور جہالت و جنایت کی تاریکی کے دبیز بادلوں کو رفع دفع کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی ہاں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روشن دلائل و براہین سے ثابت کر دیا کہ شرک و بت پرستی اور آتش پرستی اللہ کی وحدانیت سے انکار ہے اور اللہ کا انکار کفر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان گمراہ کن عقائد کو صفحہ ہستی سے ختم تو نہ کر سکے، لیکن یہ ثابت کر دیا کہ اسلام اور قرآن برحق ہیں اور نجات بخش ہیں، ان کے سوا باقی تمام عقائد و مذاہب باطل اور بے اساس ہیں۔ اچھا، اس کے بعد پھر کلام کا حصہ ہے، ترجمہ پڑھنے جا رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے قلوب سے پر ابہام باتوں کو دور کیا اور لوگوں پر مخفی و مستور اور مشکل امور کو آسان کر دیا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جیسے توحید، حشر اور نشر کے عقائد ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل لوگ ان مسائل و حقائق سے آگاہ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اپنے بندوں پر یہ مشکلات آسان فرما دیں۔ اس کے بعد پھر عربی میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل لوگوں کے آنکھوں پر شرک و کفر کی ظلمتوں کے دبیز پردے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور رسالت سے ظلمتوں کو ہٹایا اور ان عقل کے اندھوں کو روشنی عطا کی، پیج 377۔ اس جملے میں تاریکی سے مراد عقائدی انحراف ہیں جو اس ظلمت کے مانند ہوتے ہیں جس سے انسان حقائق کو نہیں دیکھ سکتا۔ اب اگلا پھر حصہ آ گیا ہے، ہم پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے ہیں بیوی کے کلام کے چھوٹے سے حصے پر۔ ترجمہ پڑھتی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کی ہدایت و ارشاد کے لیے قیام فرمایا، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ نے وہ علامات نصب فرمائیں جو حق و حقیقت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں اور توحید و نبوت اور معاد کا راستہ دکھاتی ہیں۔ پھر آگے کلام ہے بی بی کا اور میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو گمراہی و ضلالت سے نجات عطا فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس کے بارے میں کہ اس وقت کے لوگ ذلت و رسوائی اور ضلالت کی زندگی بسر کر رہے تھے اور اس تاریکی و گمراہی میں رہتے ہوئے اس دنیا سے چل بستے تھے اور وہ انسانی تہذیب و اخلاق سے دور تھے، وہ فردی و خانوادگی آداب و رفتار سے بے بہرہ تھے، ان کا رخ پستی اور رسوائی کی طرف تھا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہلاکت ابدی سے نکال کر سعادت ابدی کا راستہ دکھایا۔ اب آگے لکھا ہے کہ وَبَصَّرَهُم مِّنَ الْعَمَائِتِ یعنی کہ اندھے پن سے نکال کر دانا و بینا بنا دیا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ الف عین اور عین کے اوپر کھڑا الف ہے، میم چھوٹی ہے کا لغوی معنی ہے کہ جسے کوئی چیز دکھائی نہ دے، اور اس کا مجازی معنی یہ ہے ایسا آدمی جو حقائق کا ادراک نہ رکھتا ہو۔ آپ نے اپنی تعلیمات سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ان اندھوں کو بینائی عطا کر دی۔ پھر آگے جو کلام لکھا ہے اس کے انورٹڈ کاما میں ترجمہ کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو حقیقی دین کی ہدایت فرمائی، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے نیچے کہ ہدایت کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ہدایت کے بہت سے معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ جس نے راستہ نہیں دیکھا اسے راستہ دکھانا۔ اس کا دوسرا معنی ہے ہدف اور مقصد تک پہنچا دینا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کے دونوں معنی پر عمل فرمایا، انہوں نے قوم کو سعادت کا راستہ دکھایا اور انہیں دنیاوی اور اخروی سعادت کی طرف رہنمائی بھی فرمائی۔ اب آگے چلتے ہیں، بیوی کا کلام ہے، ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے سرتاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو وہ راستہ دکھایا کہ جس میں نہ کجی ہے اور نہ انحراف ہے، اور وہ راستہ دین اسلام ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔
اور اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 378 پر. لکھا ہے رحلت پیغمبر کا سوگ و سوز. یہ ہیڈنگ ہے. سامعین اس ہیڈنگ کے بارے میں جو بی بی نے اپنے کلام میں ذکر کیا ہے اب اس کا ذکر ہوگا یہاں پہ اور ہم اس کے بارے میں جانیں گے. لکھا ہے ہمسر خطیب ممبر سلونی نے یہاں پیغمبر حریت کی رحلت کے سوز و فراق کی طرف اس جملے سے اشارہ کیا ہے. جملہ ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے پھر خدائے جہان آفرین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملکوتی روح کو نہایت ہی مہر و محبت اور میل و رافت سے سرائے آخرت کی طرف اٹھا لیا. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جی ہاں آپ کی مبارک و پاکیزہ روح کو کمال مہر و محبت سے قبض فرمایا. خود ان کے خواست و اختیار پر ان کی روح کو اپنے پاس بلایا. نہ اجبار و کراہ سے وہ نہ غیظ و غضب سے ممکن ہے. اس اختیار کا ورڈ انورٹڈ کاما میں اختیار سے مراد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت کو اختیار کر لیا ہو اس لیے انہیں اس دنیائے جہان سے اٹھا لیا ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں فرمایا سورہ ضحیٰ آیت نمبر 4 ترجمہ کہ بھرپور یقین کے ساتھ وہ جہاں آپ کے لیے اس جہان سے بہتر و برتر ہے. انورٹڈ کاما کلوز. پھر آگے بھی لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما میں جو اب ہم پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پر ذکر بی بی کے خطبے کا کہ ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کہ اب میرے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی و ناپائیدار کے ہر درد و رنج سے آسودہ حال ہو گئے ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اس بارے میں لکھا ہے کہ اب وہ تاریک اندوشوں خشونت کشکیشوں ثروت و اقتدار کے پجاریوں کی مخالفت و عداوت اور اذیت و آزار سے محفوظ و مصون ہو گئے ہیں کیونکہ اولیاء اللہ کے لیے راحت و سکون کا سامان موت ہی میں ہے. ان کی دنیاوی زندگی جہود و جہاد اور مشقت و مشکلات سے دوچار ہوئی ہے. یہ بات یہاں پہ مکمل کر کے آگے پھر بی بی کے کلام کا حصہ ہے کہ ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے نیکوکار اور ابرار ملائکہ نے انہیں اپنے حلقے میں لیا ہوا ہے اور وہ اعلیٰ علیین کے سفر میں ان کے رفیق سفر ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اس کے بعد پھر چھوٹا سا پارٹ ہے جس کا ترجمہ انورٹڈ کاما اسٹارٹ کے رب غفور غفار کی خوشنودی نے انہیں اپنے دائرے میں لیا ہوا ہے. انورٹڈ کاما کلوز. اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 379 پہ. تھوڑا سا حصہ رہ گیا ہے اس گفتگو کا جو ہم پڑھ لیتے ہیں. لکھا ہے چونکہ سرائے جاویدانہ آخرت وسیع سے وسیع تر ہے اس کی وسعت بے پناہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے تاکہ آپ پر اپنی خوشنودی اور رضوان نازل کرے. اس دنیا میں اتنی وسعت نہیں ہے. اس کا ماحول اور اس کی فضائیں تنگ ہیں اس لیے اس دنیا میں پیغمبر اعظم بآخر پر الہی خوشنودیاں کما حقہ جلوہ گر نہ ہو سکیں. آخر میں ایک دو جملے اور ہیں بی بی کے ترجمہ انورٹڈ کاما کہ اب وہ دنیا و آخرت کے صاحب اقتدار بادشاہ کے جوار میں آرام پذیر ہیں اور اس ذات کی حفظ و حفاظت میں ہیں. اب وہ اس کے ثواب و الطاف کے قریب ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اور بس اس کے بعد لکھا ہے کہ اور گفتگو کا حصہ کہ میرے والد گرامی پر اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ہوں. وہ گراں قدر ہستی ان کے نبی اور ان کی وحی کے امین تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی تمام مخلوق پر میں انہیں ہی مصطفیٰ بنایا. اور آخر کا جملہ کہ والسلام یعنی ان پر اللہ کی برکات و سلام ہوں. یوں ہم نے اس گفتگو کو یعنی کہ جو ہم نے ایک حصہ پڑھا تھا بی بی کے خطبے کا اس کے ایک ایک جملے کو ہم نے جان لیا پڑھ لیا اور ہم پیج 379 پر پہنچ کر اس آڈیو کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلی آڈیو میں خطبے کے اگلے حصے کو مل کر پڑھیں گے. خدا حافظ. فی امان اللہ.